الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی تعلیمات پر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اور ایک کا دوسرے پر کیا حق ہوتا ہے اس کو سکھایا. واقعتاً اگر ہماری زندگی اور ہمارا عمل اسلامی تعلیمات پر ہو جائے تو کبھی آپس کے اندر دشمنی، نفرت، لڑائی، نا اتفاقی نہیں ہو سکتی. یہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق، نا اتفاقی اور لڑائی اور جھگڑا، حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہے. اسلامی تعلیمات نے اتنا سنہرا اصول ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نبی آپ کے سامنے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. معلوم ہوا ہماری زبان سے اور نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی. اب ذرا بتائیے کہ اگر ہمارا اور آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہو جائے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو کیا آپس کے اندر لڑائی، جھگڑا، نا اتفاقی اور کھانا جنگی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت اسلام کو نہیں پڑھا. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کو نہیں سیکھا. اگر ہمارا اور آپ کا عمل اس پر ہو جائے تو ہر کام، ہر معاملہ، ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے اور کبھی بھی کسی معاملے میں ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، کیسی بھی چیز کیوں نہ ہو. لیکن اگر ہمارا اور آپ کا عمل اسلامی تعلیمات پر اور شریعت اسلام پر ہو جائے، یقین جانیے بڑی سکون کی زندگی اور سارے معاملات اتنے آسانی سے حل ہو جائے کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ جتنی مشکلات، پریشانیاں حالات پر آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہماری زندگی کے اندر سے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں رہا. اسی لیے تو تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں. اگر وہ حقیقت میں چاہے کوئی کتنا ہی اسلام سے دوری رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو، وہ اگر حقیقت میں اسلامی تعلیمات پر آگاہ ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات اس کے سامنے آ جائے
یقین جانیے وہ اسلام کی سچائی اس کے دل میں آئی جائے گی۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج ہمارا اور آپ کا اس پر عمل نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کتنا بہترین ہمیں قرآن پاک کا حکم کہ اگر ایک انسان اس حکم پر عمل کرے سارے جھگڑے ختم، سارے آپس کی نا اتفاقیاں ختم، اور یہ جتنی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا دور جو چل گیا وہ سب ختم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تمہیں تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو تم اس برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اب ذرا بتائیے، کوئی ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے، برائی کا معاملہ کرے، ہمیں پریشان کرے، ہمیں نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرے اور ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کرے، اور ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، تو ذرا بتائیے ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ انسان ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس کے دل میں آئے گا کہ میں تو اس کے بارے میں کتنا برا بھلا کہتا ہوں، یہ تو کبھی بھی میرے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا، میں تو ہمیشہ اس کی زبان سے اچھائی کے بارے اچھائی کا ہی سنتا ہوں کہ میرے بارے میں اچھائی کلمات کہتا ہے اور بہتر کلمات کہتا ہے۔ بتائیے اس کے دل میں جو دشمنی ہے وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں ہے، آپ نے عمل کر کے بھی دکھلایا ہے، اور آپ نے برائی کا جواب اچھائی سے دے کر سکھلایا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آج ہم اور آپ اور دور چلے گئے اور ہمارے اندر سے یہ بات نکل گئی، اور ایک تو یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، اور ایک بہت بڑی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود اللہ رب العزت کا نام اس پر عفو، معاف کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، کر کے بتلایا کہ آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر کے دکھلایا۔ کبھی آپ نے اس کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، بلکہ جہاں موقع ملا قابو پایا۔ ہم اور آپ ہو، اگر ہمیں اپنے دشمنوں پر موقع مل جائے، قابو آ جائے، تو ہم اس کو کیا کریں؟ برابر کہ ہم اپنے غصے کو نکالیں۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تعلیمات میں سکھلایا کہ نہیں، معاف کرنا سیکھو، برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھو۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، یہ مسلمان اسلام یہ ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے، گھر گھر کے اندر لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، آپس کے اندر لڑائیاں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے شریعت اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنی زبان کو اچھی رکھیں اور کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے ایسا کام نہ کریں۔ ہم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے پھر لوگ کیسے ہمارے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا بدن مبارک کو چھلنی کر دیا تھا، کلیجی نکال لیا تھا، منہ کی زبان کو نکال لیا تھا، سب کاٹ چھاٹ کر اور سارے اعضاء کو ہار پہنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ ایسی شکل تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہو۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس حال میں تو کہا
کہ اگر مجھے ان کی بہن صفیہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھتا تاکہ درندے آتے اور ان کو کھا جاتے اور کل قیامت دن وہ درندوں کے پیٹ سے زندہ نکلتے. لیکن مجھے ان کی بہن کا بارے میں خوف ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اب ذرا بتائیں حضور پاک علیہ السلام نے کتنا برداشت کیا ہوگا؟ جو آپ کے چچا تھے، آپ کے حامی تھے، آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے، اور ان کو کس نے مارا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے. اسے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ وہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو قتل کیا تھا، تو اس کے بھائی نے حضرت وحشی جو ان کے غلام نے کہا تو اگر میرے حمزہ کو شہید کر دے، قتل کر دے، تو میں تجھے اس کے بدلے میں کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے موقع پر آپ آگے نشانے پر دیکھ لیا، آپ نے ایک نیزہ مارا، آر پار ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے. لیکن جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل فی بیت الحرام فهو آمن. جو اپنا ہتھیار رکھ دے وہ امن میں، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں، جو اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دے اس کو امن ہے. عام معافی. اس میں 11 لوگ ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ 11 جہاں ملے اسے مارنا، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر چپٹ کے ہو تب بھی مارنا. اس میں کہے تو وحشی بھی تھے. ایک حضور پاک علیہ السلام کے چچازاد بھائی حضرت سفیان بن حارث تھے. حضرت وحشی کہتے کہ جب میں نے حمزہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد میں مکہ مکرمہ میں ہی رہا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ابھی حضور پاک علیہ السلام کا قبضہ ہوا. مگر جب فتح مکہ ہوا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے مارنے کا اعلان ہو گیا ہے، تب میں وہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کر کے آپ پھر حنین پہنچے، وہاں حوازن وغیرہ جمع ہوئے تھے. پھر وہاں سے آپ وسلم طائف کا رخ کیا، اس کا محاصرہ کیا، لیکن طائف فتح نہیں ہوا. پھر حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف والوں کے لیے بد دعا فرمائیے، ان کے تیروں نے ہمیں چھلنی کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ طائف والوں کو ہدایت کے ساتھ لے آئیے. بس آپ نے دعا فرمائی. یہاں طائف کے اندر لوگوں کے دلوں میں اسلام بیٹھ گیا. ایک وقت تیار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور وہاں جا کر اعلان کر لے اسلام کا. کسی نے حضرت وحشی سے کہا اے وحشی تیری معافی کا بہت اچھا موقع ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام جو قاصد جو ایمبیسیڈر ہوتے ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرتے، یہ پوری جماعت ایمبیسیڈر بن کر قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہے، تم اس قافلے میں چلے جا اور وہاں جا کر اسلام لیا چپ چپ. اچھا ہو گئے، وہ چلے قافلے میں شامل ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک قافلہ پہنچا، حضرت وحشی وہاں کھڑے ہو گئے. کسی نے آواز دی کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ سب اجازت دے دیں اور حضرت وحشی کا سر اڑا دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آواز اور کچھ نہیں بولا. یہ تو حضرت وحشی نے سلام کیا، آپ نے کچھ فرمایا، آپ نے پوچھا انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہ تو ہی ہے حمزہ کا قاتل؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کو خبر ملی وہ سچ ہے. یہ نہیں کہا میں ہوں. کتنا اچھا جملہ بولا، یہ میں ہوں، اس میں ذرا فخریہ ہوتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کو جو خبر ملی صحیح ہے ادب. پھر وہ اسلام لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کر لیا اور یہ فرمایا کہ وحشی صرف اتنا کرنا کہ میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے.
مگر آپ نے کیا کر دیا؟ سب بھول گئے. کیا موقع نہیں تھا حضرت وحشی سے بدلہ لینے کا؟ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ معاف کر دیا. یہ تو جانے دیجیے حضور پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دیتے. آج ہماری بیٹی، ہم سوچے کوئی کہ جس کی گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہو اور اس کو کوئی طلاق دے دے، اور جب اس کی ماں بھی نہ ہو تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اور کتنے دل کے اندر اس طلاق دینے والے کے بارے میں غصہ بھرتا ہوگا. لیکن ایک تو مر گیا حضور پاک علیہ السلام کی بددعا سے، لیکن دوسرا بچا ہوا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے بلایا اور کہا، عباس کہاں ہے تمہارا بھتیجا؟ کس کے بارے میں کہہ رہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیا تھا. وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آج میرا کیا حال ہوگا، اللہ جانتا ہے. مکہ فتح ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ پر قابض ہو چکے ہیں، اب جو چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں، آج میرا کیا حال ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، جاؤ اس کو لے آؤ. لائے، اپنے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. چاہتے تو مار سکتے تھے، چاہتے تو دل کا بدلہ لے سکتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. جب احد کے واقعے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو جب اس طرح دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ میں اے حمزہ تمہارے بدلے میں 70 لوگوں کو قتل کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے. لیکن فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا جائے اتنا تو تم لے سکتے ہو، لیکن اگر اس پر بھی تم صبر کرو تو صبر کرنا بہتر. اسلام تو سکھاتا ہے بدلہ لینے کو نہیں، اسلام تو سکھاتا ہے صبر کرنے کو. کوئی ہمارے ساتھ کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کرے، لیکن ہمیں اسلام، ہمیں اسلامی تعلیمات، ہمیں شریعت، ہمیں دین، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سکھلاتا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نرمی، حسن سلوک اور اچھائی کا معاملہ کریں. کتنی بہتر تعلیم ہے. آج ہم اور آپ اگر اس تعلیم کو اپنا لیں، یقین جانیے کوئی ہمارا دشمن نہ رہے. جس کے دل کے اندر ہماری نفرت، ہماری دشمنی وہ بھی ختم ہو جائے. اب تو ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرتا ہے تو ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں. کچھ بھی ہو جائے، بعضوں کے دل اتنے سخت ہوتے کہ سامنے والا کتنی کیوں نہ معافی مانگے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کتنے گنہگار ہیں. وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم 24 گھنٹے ہماری زندگی کو دیکھے کب اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. ہمارے اللہ سارے گناہوں کو اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا معاف کرتا ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ ذرا کسی نے کوئی کام، کوئی بات ایسی کہہ دی پوری زندگی کے لیے اس سے کٹ، کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں. یہ شریعت اسلام ہمیں نہیں سکھلاتا، یہ مذہب اسلام مذہب ہمیں نہیں سکھلاتا. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معاف کرنا سکھلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برائی کا جواب اچھائی سے دینا سکھلاتی ہے. آپ ذرا دیکھیے شمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے پڑھیے.
جس نے حضور پاک علیہ السلام اتنی زیادتی کی تھی، لیکن جب وہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے گئے، آپ نے ان کے ساتھ کتنی اچھائی کا معاملہ کیا، اتنا اچھا معاملہ کیا، اتنا اچھا معاملہ کیا کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو پوچھا گیا سمامہ بول بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے، پہلے تو کہا ہے آپ کریم بھائی معاف کر دو گے ایک احسان ہوگا، اور اگر آپ قتل کر دو گے تو حق ہے آپ کو، کیا ہی ایسا معاملہ تو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، فوراً وہ گئے غسل کر کے آئے اور حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق مبارک کا، مار دیتے ختم ہو جاتا۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کو کیسے تعاقب کر رہے ہیں۔ ہم تو ذرا کوئی ہمارے پر کوئی ایسی بات کرے تو ہم تو اس کے خلاف بددعا کے الفاظ لگا لیتے ہیں، وہ جہنمی ہو جائے، مرے، وہ ایسا ہو، اس کا نقصان ہو، اس کا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے موقع پر ایک پتھر مارا ایک بدبخت نے، جس سے آپ کے نیچے کے 2 دانت شہید ہوئے۔ ایک پتھر مارا جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہوا۔ ایک پتھر مارا جس سے آپ کے سر میں جو لوہے کی کھود پہنی تھی وہ کھود اندر سر میں داخل ہو گئی، نکلتی بھی نہیں تھی، پورا سر مبارک آپ کا احد کے موقع پر زخمی ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنا جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جملے کو بھی برداشت نہیں کیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ اس معاملے میں کہ آپ ان کے بارے میں بددعا کریں۔ دیکھیے اتنی ساری تکلیفیں حضور پاک علیہ السلام کو پہنچائی گئی، آپ کو پہنچی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف بددعا کریں۔ تو میں کیا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، اگر ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، اللہ فرماتے وہ اللہ جو جس کے قبض قدرت میں جس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہے، وہ جدھر چاہے پلٹے، اور اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے درمیان اور اس کے درمیان اگر دشمنی بھی ہوگی، اللہ فرماتا ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ہم نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا تو اللہ اس دشمن کو ہمارا جگری دوست بنا دے۔ اتنی بڑی بات ہے، دشمنوں کو تابع کرنا، دشمنوں کو دوست بنانا، نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، یہ قرآنی تعلیمات کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں، ہم معاف کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔